اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دزارہ چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہمارا سبق ہے جس کا ہیڈ لائن ہے نعت شریف۔ اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نعت شریف اس شعر و شاعری کو کہتے ہیں جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روضہ کی جالی ہے۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ بشر ہو یا ملک جو ہے تیرے در کا سوالی ہے، تیری سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے۔ وہ جگ داتا ہو تم سنسار باڑے کا سوالی ہے، دیا کرنا کہ اس منگتا نے بھی گدری سنبھالی ہے۔ فقیروں بے نواؤں اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ہمیشہ تم دیا کرتے ہو بگڑے حال والوں پر، بگڑ کر میری حالت نے میری بگڑی بنا لی ہے۔ حسن کا درد دکھ موقوف فرما کر بحالی کر دو، حسن کا درد دکھ موقوف فرما کر بحالی کر دو۔ تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے۔ مشق نمبر 1، شاد۔ شاد کا مطلب خوش، سوالی بھکاری، منگتا مانگنے والا، التجا درخواست گزارش، روضہ قبر، روضہ کا مطلب قبر ہوتا ہے۔ نمبر 2، فیض بخشش۔ ملک، ملک کا مطلب فرشتہ ہوتا ہے۔ داتا، داتا کا مطلب بخشش کرنے والا۔ ادا، ادا کا مطلب طور طریقہ رہن سہن۔ نمبر 3، جالی، لکڑی یا دھات کا بنا خانہ دار سوراخ والا پٹرا، جس سے قبر کو چاروں طرف سے گھیر دیا جائے تاکہ قبر کو کوئی چھو نہ سکے اور سوراخ سے قبر کی زیارت کرے۔ نمبر 4، باڑا، خیرات صدقہ۔ جگ، جگ کا مطلب دنیا، بے نوا غریب گدھا، فقط صرف۔ نمبر 5، در دروازہ، ڈیوڑھی سرکار، در دروازہ، در کا مطلب در دروازہ، سرکار بارگاہ، سنسار دنیا، بزم محفل۔ نمبر 6، جگ داتا، پوری دنیا پر بخشش کرنے والا۔ انعقاد، برپا ہونا، سیرت چال چلن۔ اب یہاں کچھ سوالات ہیں۔ نمبر 1، تیسرے شعر کا مطلب بیان کرو۔ تیسرے شعر کا مطلب بیان کرو۔ تو تیسرے شعر کا مطلب یہ ہے کہ بشر ہو یا ملک جو ہے تیرے در کا سوالی ہے، تیری سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے۔ یعنی چاہے وہ ایک عام انسان ہو یا اس جہاں کا بادشاہ ہو، اس دنیا کا بادشاہ ہو، ہر ایک انسان، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے ایک عام انسان ہو، چاہے وہ کیسا بھی انسان ہو، وہ آپ کے در کا سوالی ہے، یعنی آپ کے در کا منگتا ہے۔ تیری سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے۔ تیری سرکار جو ہے وہ بہت اونچی ہے، بہت مرتبے والی ہے، اور تیرا دربار جو ہے وہ بہت بلند ہے۔ اس کا مطلب وہی ہے
کہ تیرا دربار جو ہے وہ بہت بلند ہے، تیری بارگاہ بہت عظمت والی ہے، بہت بلند ہے۔ نمبر 2، مرادیں اور لبوں کا واحد کیا ہے؟ اور مرادیں کا واحد مراد اور لبوں کا واحد لب۔ مراد یعنی مقصد، اور لب کا مطلب ہونٹ ہوتا ہے، تو لبوں بہت سارے ہونٹ اور لب ایک ہونٹ۔ 7ویں شعر کے پہلے مصرع سے اسم، فعل، حرف چھانٹ کر نکالو۔ تو ہمیشہ تم دیا کرتے ہو بگڑے حال والوں پر، کرتے ہو یہ فعل ہے، پر یہ اسم ہے، پر یہ حرف ہے، اور تم یہ اسم ہے۔ تم اسم ہے، کرتے ہو فعل ہے، پر اس حرف ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ پھر انشاءاللہ اس کے اگلے پارٹ میں ہماری ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔